وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، ابھی جو آیت کریمہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث پڑھی گئی، اس میں ایک اہم بات اور ایک بہت ہی بنیادی بات مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں رات دن، اس کا ہمارے جسم پر، روح پر بڑا اثر پڑتا ہے. جیسی غذا ہم کھاتے ہیں ویسی ہماری روح بنتی ہے اور پھر اس روح سے ویسے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. حلال رزق، پاک رزق، حلال آمدنی سے کمائی ہوئی پیسے کی حلال طریقے سے خریدا ہوا رزق اگر ہم کھاتے ہیں تو اس کے 3 بڑے فائدے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. حلال آمدنی سے اور حلال طریقے سے خریدا ہوا یا حلال چیز کھایا جائے تو اس سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ابھرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو عبادتیں کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اس میں اسے مزہ ملتا ہے. ہمارے یہاں آج کل یہ شکایت بہت ہے کہ عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا. نماز تو پڑھتے دل لگتا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن طبیعت میں فراوانی نہیں حاصل ہوتی، وہ عبادت کی لذت نہیں ملتی جو آنی چاہیے. ہم اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر برے خیالات ہیں، نماز کے اندر غلط خیالات آتے ہیں، نماز کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے. ہم نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کب ہم اس سے باہر نکلیں اور پھر دیگر کاموں میں لگ جائیں. یہ سب جذبے عموماً حلال کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب چاہے وہ حلال کھانا آپ کی آمدنی کی وجہ سے حلال نہ ہو، آمدنی ہی حرام ہے، یا آمدنی تو حلال ہے لیکن اس آمدنی کے ذریعے جو کھانا آپ حاصل کیا اور کھا رہے وہ حرام ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کو ذہن میں برائی کا خیال آتا ہے، برائی کا تصور آتا ہے، برائی کی طرف طبیعت بہت تیزی سے مائل ہوتی ہے اور عبادت میں لذت نہیں ملتی اور دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر ہم نے حلال آمدنی کا اہتمام کیا اور پھر اس حلال آمدنی سے حلال شے خرید کر کھانے کا اہتمام کیا تو اس کا 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، اور دل میں طبیعت میں خیر اور صلاح کا جذبہ ابھرتا ہے. آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف لپکتی ہے، بھاگتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں آج یہ تینوں بیماری عام ہیں، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ نیکیوں کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا. عمومی احوال یہی ہے، اکثر افراد کی طبیعت ایسی ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ طیب حلال یعنی پاکیزہ اور حلال کھانے کا اہتمام نہ کرنا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے نجات کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کسی بھی مومن کی کامیابی اور نجات کے لیے 3 عمل انتہائی ضروری ہے. اس میں پہلا عمل حلال کھانا ہے، دوسرا عمل فرائض کو ادا کرنا ہے اس کے وقت پر، اور تیسرا سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں اس کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا ہے. یہ
حضور نے فرمایا کہ یہ 3 کام انسان کی نجات کا باعث ہے. اس لیے حلال کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے. قرآن کریم میں متعدد آیتیں حلال کھانے کے اوپر ابھارا گیا ہے اور حلال نہ کھانے پر سخت وعید سنائی گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. قرآن میں جب بھی لفظ طیبات بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ رزق. اور پاکیزہ رزق کی 2 صفت ہیں، ایک تو حلال ہو، دوسرے دل کو پسند ہو، مرغوب غذا. بہت سی چیزیں حلال تو ہوتی ہیں لیکن طبیعت معنی نہیں ہوتی ہے. مثلا ہمارے یہاں اونٹ کھانے کا رواج نہیں ہے اور اونٹ پکا دیا جائے تو اکثر لوگ نہیں کھائیں گے. میں حیدرآباد گیا، وہاں ہمارے چھوٹے چچا رہتے ہیں، انہوں نے بڑے شوق سے اونٹ کا گوشت لایا کہ تمہیں اونٹ کا گوشت کھلاتا ہوں. میں بھی خوش ہوا، چلو ایک سنت ادا ہوگی، اونٹ کا گوشت کھاؤں گا. اور جب وہ پکتا ہے بڑی دیر سے، سخت گوشت ہوتا ہے. ہماری چچی نے بہت محنت سے پکائے اور جب میں کھانے بیٹھا تو ایک لقمہ نہیں کھا سکتا. تو آدمی مرغوب غذا کھاتا ہے، یعنی جس کی کھانے کی عادت ہوتی ہے. عادت نہ ہو تو آدمی نہیں کھا پاتا. تو قرآن نے کہا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ. پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال کھاؤ اور جو طبیعت کو پسند ہو وہ کھاؤ. اور واشکروا نعمت اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا اہتمام. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ. اور اس سے آگے بڑھیے، خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی یہی حکم فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، اے پیغمبرو، اے انبیاء علیہم السلام، آپ کلوا من الطیبات پاکیزہ رزق کھائیے، واعملوا صالحا اور نیک عمل کیجیے. انی بما تعملون علیم، آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں. یعنی آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ اللہ سے چھپ کر کوئی عمل نہیں کر سکتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو 2 حکم دیا، ایک تو پاکیزہ رزق کھانے کی یعنی حلال کھانا کھانے کی اور نیک عمل کرنے کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پاکیزہ کھانے کے ساتھ نیک عمل کی تلقین کیوں کی گئی. یہ کہا جاتا حلال کھاؤ اور اس کے ساتھ نیک عمل کا حکم، اس لیے کہ حلال کھانے کا نیک عمل میں بڑا اثر ہے. آدمی جب حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو نیکی کا جذبہ اور نیکی کا میلان طبیعت میں بڑھتا ہے، نیکی کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب حرام کھاتا ہے تو نیکی کی طرف سے طبیعت میں قدورت پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں رجحان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طیبات کے ساتھ یعنی حلال روزی کے ساتھ نیک عمل کو جوڑ کر بتایا کہ نیک عمل کرنے میں حلال اور پاکیزہ رزق کا بڑا دخل ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں ہیں جس میں قرآن نے کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں رزق حلال دیا اس میں سے کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ. اور ایک جگہ جس طرح اللہ نے حلال کھانے کا حکم فرمایا اور اس کی تاکید کی، اس کے نہ کھانے پر سخت وعید بھی فرمایا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ دیکھو جو کچھ رزق ہم نے پاکیزہ دیا اس میں سے کھاؤ. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس سے زیادہ حد سے تجاوز مت کرو، یعنی کھانے کے سلسلے میں پاکیزہ رزق اور حلال رزق سے تجاوز مت کرو، حرام مت کھاؤ. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے حلال کھایا، پاکیزہ رزق کو چھوڑ کر حرام کی طرف گئے، چاہے آمدنی حلال ہو چاہے حلال آمدنی سے حرام کھانا کھائے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب تم پر نازل ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ تباہ و برباد ہے. ہمارے یہاں جو آج ہم پر عذاب الہی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں،
ان میں سے ایک سبب حلال روزی کا اہتمام نہ کرنا بھی ہے۔ کھلی آیت ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں 16ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے سورہ طٰہٰ میں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بنا کر پیش کر رہے، نہیں، آپ دیکھ لیں، قرآن اٹھائے، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں ترجمہ میں، واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ رزق کھانے میں ولا تطغوا فیہ، سرکشی مت کرو، حلال سے آگے مت کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا تباہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے غضب کے نازل ہونے کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ کون آپ کو بچا لے گا؟ نہیں کوئی بچا سکتا ہے۔ تو حلال رزق کا اہتمام نہ کرنا بھی آج ہمارے اوپر مصائب کے بہت سے اسبابوں میں سے ایک سبب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں چیزیں دیکھیں، پہلے اپنی آمدنی کا جائزہ لیں کہ یہ آیا حلال ہے یا حرام، اور پھر اس آمدنی حلال کے ذریعے جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دونوں کا اہتمام نہیں ہے، نہ تو حلال آمدنی کا اہتمام ہے، نہ حلال آمدنی سے کھائی ہوئی چیزوں کے حلال حرام ہونے کی تحقیق کا اہتمام۔ ہمارے یہاں جھوٹ بول کر لینا دینا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ سب ہماری چالاکی اور ذہانت میں شامل ہو گیا۔ گھٹیا سے گھٹیا چیز کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ گاہک کسی طرح لے جائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع ہو جائے۔ اس کو ہم اپنی عقل مندی، تیز ترار اور بہت بڑا ماہر اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ کی اس تیز ترار کی وجہ سے آپ کو جو اب پیسہ ملنے والا ہے وہ حرام ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، آپ کپڑے کے تاجر ہیں، اس کی خاصیت کچھ ہے اور اب بتا رہے ہیں کچھ، اور بڑھ چڑھ کر بتا رہے ہیں، یہ دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ دیے ہوئے طریقے سے جو مال حاصل ہوگا حرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے، ہم آپ کوئی تاجر نہیں، کروڑ پتی شخص تھے اس زمانے میں۔ ایک دن کے وقت میں آندھی آئی، طوفان اٹھا اور بادل چھا گیا آسمان پر، تو آپ نے دکان بند کی اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کی دکان پر آ رہا تھا کپڑا لینے۔ حضرت نے فرمایا میں نے دکان بند کر دی۔ کہا کیوں حضرت؟ کہا اس لیے بند کر دی کہ اب بادل آسمان میں چھا گیا، بادل آسمان میں چھا گیا، اب اگر کوئی گاہک آئے گا وہ کپڑا دیکھے گا تو اس کو وہ بات نہیں ہوگی جو روشنی میں ہوگی، ممکن ہے وہ گھٹیا کپڑا کو اچھا سمجھ کے زیادہ قیمت دے دے، تو اب ایسے میں وہ دھوکہ ہو جائے گا، اس دھوکے سے جو مال حاصل ہوگا اس مال کا میں استعمال کر کے حرام کھاؤں، یہ میرے لیے زیبا نہیں ہے، اس لیے میں نے آندھی اٹھتے ہی دکان بند کر دی۔ اس لیے وہ امام ابو حنیفہ بنے، اس لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے اگر ہم نے حلال کھانے کا اہتمام کیا۔ ہمارے یہاں دھوکہ پتہ نہیں ذہانت میں داخل ہو گیا، جھوٹ کمال بن گیا۔ عجیب، ہمارے یہاں ہماری فکر کی سطح، ہماری سوچ کی سطح اتنی گندی ہو گئی کہ ہر بری چیز اچھی بن گئی اور اچھائی بیوقوفی بن گئی۔ ایک آدمی شرافت سے صحیح بات بولتے تو یہ بیوقوف ہے، تھوڑا سا کم عقل ہے۔ کیا غضب ہو گیا بھائی، آپ کس قوم کے ہیں، کس امتی، کس کے امتی ہیں، ذرا تصور بھی تو کریں۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ایک جھوٹ کاروبار میں برا بولا جاتا ہے۔ کوئی چیز کی قیمت آپ نے طے کر لی 1000 روپے، گاہک آیا کہ بھائی کچھ کم لگا دو، آپ کہتے بھائی میری خرید ہی 1000 ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے خریدا ہوگا 800 میں، 900 میں، 50 روپے اس کا لیگیج خرچ پڑا ہوگا اور 50 روپے آپ کا بینیفٹ ہوا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1000 میں خریدا ہی اور آپ کو اسی ریٹ پہ دے رہا ہوں، یہ سری جھوٹ ہے۔ اب جو یہ 1000 روپے آپ کو حاصل ہوا سب حرام ہو گیا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مال پر میری جو بچت ہے یا مجھے جو لاگت ہے وہ پورا 1000 ہے۔ لاگت کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خریدا 800 میں، 100 روپے اس پہ بھاڑے کا لگا، 100 روپے میرا نفع، پوری لاگت 1000 کی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خریدا ہی 1000 میں ہے، کیونکہ آپ نے تو 1000 میں خریدا نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ اب اس سے جو آمدنی آپ کی حاصل ہوئی حرام ہو گئی۔ کیا ایسا ہم نہیں کرتے؟ دھڑلے سے کرتے، اس کو جھوٹ تصور ہی نہیں کرتے اور کہتے بھائی صاحب آپ کو تو ہم قیمت
قیمت ہی قیمت کا دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے کوئی بھی تاجر قیمت پر کوئی چیز نہیں دیتا، چاہے نفع 10 پیسہ رکھے 10,000 رکھے، دے گا نفع میں، قیمت پر کوئی نہیں دے سکتا. اور اگر قیمت پہ دینے لگے تو دکان کھول کر بیٹھا کیوں؟ اس لیے یہ کہنا کہ میں قیمت ہی پر آپ کو دے رہا ہوں، یہ صریح جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ سے جو آمدنی حاصل ہوئی آپ کی وہ حرام بن گئی. اس لیے اس سے بھی بچیے. ایسے ہی ہمارے یہاں سڑکوں پر دکان لگانے کا رواج ہے، لگاتے ہیں نا. آپ کی دکان کی حد جہاں ہے وہاں ختم ہو گئے، آپ 2-3 فٹ قبضہ کر لیتے ہیں، یا تو اس 2-3 فٹ میں خود اپنی دکان بڑھا لیتے ہیں، کچھ ٹیبل لگا کر اپنے سامان رکھ دیتے ہیں، یا اس کو کرائے پر آپ دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ کرائے پہ دے دیتے ہیں اپنے دکان کی جگہ. کیا وہ سڑک آپ کی ہے؟ آپ نے رجسٹری کروائی، آپ کے نام ہے. آپ کہتے ہیں کہ بازار میں چل رہا ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، تو سب حرام کھائیں گے تو آپ بھی کھائیں گے. کیا آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کی اہمیت نہیں ہے؟ یہ جو ہم لوگ سڑکوں پر لگاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ لگانا ہمارے لیے جائز بھی ہے یا ناجائز؟ صریح حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی جائے. اور آپ تکلیف کے لیے راستے پر دکان لگاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے وقت ضائع ہوتے ہیں، بھیڑ لگتی ہے، خواہ بخواہ جام لگتا ہے. یہ سب تکلیف کے باعث کون بنے؟ ہم آپ بنے. تو کیا یہ جائز ہو گیا ہے؟ اس سے آمدنی کمائی گئی حرام ہے. ہمارے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. صریح حرام ہے، کھلے لفظ میں حرام ہے. جیسے سود کا کھانا حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام ہے. کوئی گنجائش ایک مومن کے لیے نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں. دنیا کیا کر رہی ہے، کفار کیا کر رہے ہیں، سارا مارکیٹ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے لیے کیا حکم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مارکیٹ میں اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کچھ پیسے دے کر کہ دال لے آؤ. اور اتنا پیسہ تھا جس میں ایک کڑچھل، ایک چمچی دال ملنی تھی. وہ طالب علم گیا، دال کی 2 دکانیں ایک ساتھ تھی. ایک سے پوچھا بھائی کتنے دال دیں گے؟ اس نے کہا 1 چمچ. دوسرے نے سنا تو کہا میں 2 دوں گا. اب دونوں دکاندار میں مقابلہ ہو گیا. اس نے کہا میں 3 دوں گا، اس نے کہا 4 دوں گا. اب اس طرح سے 7 چمچ تک بات پہنچ گئی. دکاندار اپنی مرضی سے دے رہا ہے لیکن مقابلے پر دے رہا ہے. آخر میں اس طالب علم نے 1 پیسے کا 7 چمچ دال لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. تو حضرت نے فرمایا یہ بہت دال تم لے آئے، اتنا کیسے تمہیں مل گیا؟ تو شاگرد نے کہا حضرت جب میں دال لینے گیا تو دونوں دکانداروں میں مقابلہ ہو گیا، اور اس مقابلے کی وجہ سے اس نے ہمیں 7 چمچ دے دی. حضرت نے فرمایا 1 چمچ تو میرا، باقی اچھے چمچ تو حرام ہے، میں نہیں کھاتا. تم جاؤ بازار میں اسے واپس کر کے آؤ. جب وہ گیا تو دونوں دکانیں بند تھیں. کہا حضرت دکانیں بند؟ کہا بازار میں جاؤ، وہیں پر بیٹھ جاؤ اور یہ اعلان کرو لوگوں میں کہ بھائی یہ دال ہم نے 1 روپے کا خریدا ہے، جس میں سے 1 چمچ تو ہمارا، بقیہ 6 چمچ زائد ہے، لہذا آپ لوگ اس کو 6 چمچ خرید لیں. اور حضرت نے یہ حکم کیوں فرمایا کہ بقیہ 6 چمچ دالوں کی قیمت وصول کر کے وہ قیمت کل کو جب دکان کھلے گی تو دکان والے کو دے دینا. لیکن قربان جائیے وہ بھی مومن تھے اور پورا بازار مسلمانوں کا تھا. وہ شخص دوپہر سے رات تک بیٹھا رہا، دال خراب ہو گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھوکے رہ گئے، لیکن پورے بازار میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اس دال کا خریدار تھا. کیوں؟ جب وہ اعلان سنتا تھا کہ یہ 6 چمچ زائد دال اس قدر اس طریقے سے لیے گئے ہیں تو وہ اس حرام کو اس کو حرام سمجھتے ہوئے، مشتبہ سمجھتے ہوئے خریدنے سے پرہیز کیا. ہم آپ ہوتے جلدی سے لیتے کہ تو چلو بھائی آج تو بڑا فائدہ ہو گیا، خوش ہوتے کہ آج تو سستے میں کام بن گیا. یہ جو سستے میں کام بن گیا پر خوش ہوتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگوں کو ڈالنا ہے. اولئک یأکلون فی بطونہم نارا، جو غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں جہنم کا. تب جا کے امام احمد بن حنبل بنے. اور جب مرے تو ان کے جنازہ کو دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہوئے. یہ عمل حلال کھانے کا، حرام سے بچنا، آپ کو جو نیکی کا جذبہ پیدا کرے گا وہ ہم میں آج مفقود ہے.
اکثر لوگ کو شکایت ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی، فلاں بات نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ آپ نے اسے حلال کھلانے کا اہتمام نہیں کیا. حرام کھانا طبیعت میں نفرت پیدا کرتی ہے، طبیعت میں نافرمانی کا جذبہ ابھارتا ہے، اخلاق رذیلہ پیدا کرتا ہے. اور حلال کھانا طبیعت میں اطاعت شعاری پیدا کرتا ہے، وفاداری پیدا کرتا ہے، بات ماننے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاق عالیہ پر چلنے کا جذبہ ابھارتا ہے. ہم نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا. ظاہر پر ہم ڈانٹ ڈپٹ تو کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے پیٹ کے میں دانا جا کر جو اثر کرتا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں بغداد میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بکری غائب ہو گئی. میرا تصور کیجیے، بکری غائب ہو گئی. اب امام صاحب کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کی بکری غائب ہو گئی، تو امام صاحب نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اس بکری کو کسی قصائی نے لے کر جا کر ذبح کر کے بیچ دیا ہوگا. تحقیق نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا کہ اس شخص کی بکری گئی کہاں. 7 سال تک بکری کا گوشت آپ پورے بغداد میں بکتا تھا، آپ نہیں کھائے، صرف اس شک کی بنا پر کہ ممکن ہے اس قصائی نے بیچا ہو، اس قصائی نے بیچا ہو، اس قصائی نے بیچا ہو. 7 سال کے بعد جب یہ راز کھلا، جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ بکری کسی قصائی نے نہیں لیا تھا بلکہ وہ خود باہر گئی تھی اور درندوں نے کھا کر اسے مار دیا تھا، تب 7 سال کے بعد آپ نے گوشت کھایا. یہ حلال کھانے کا اہتمام اور حرام سے بچنے کا اہتمام. سب سے بڑے امام بن گئے، دنیا میں سب سے ماننے والے امام صاحب کے ہیں، مسلک احناف پر چلنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اور ان کا اس امت پر اتنا احسان ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا. کیا ہمارے اندر بھی یہ اہتمام ہے؟ ایک تو آمدنی کا اہتمام نہیں، اور اس آمدنی سے جو چیز کھاتے ہیں اس کے کھانے کا بھی اہتمام نہیں. ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا ہے. زبان کی لذت کے چکر میں ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں. فاسٹ فوڈ یا یہ جو اس قسم کے کھانے ہیں، اس کے جو مسالہ جات آتے ہیں، جو مسالہ معلوم یہ ہوا کہ یہ عموماً چائنا سے آتے ہیں، اور چائنا میں جو ان کے فارمولے تیار ہوتے ہیں اس میں حرام جانوروں کی چربیاں داخل کی جاتی ہیں. ہماری عورتیں جو کاسمیٹک استعمال کرتی ہیں ان میں سور کی چربیوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ سور کی چربیوں کی خاصیت ہے کہ بہت دن تک اس کو باقی رکھتا ہے، ایکسپائری اس کی لمبی ہوتی ہے. اس لیے اہتمام سے کاسمیٹک کے سامان میں یا پیک فوڈ جو ہے جو بدیسوں سے آتا ہے، یا جو آپ نے KFC کا برگر کھانے جاتے ہیں، ان سب کے کھانے میں سور کی چربی ہوتی ہے. اور آپ کو لگتا ہوگا میں ہانک رہا ہوں، ابھی گوگل کیجئے، نیٹ کھولیے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب جس شخص کے جسم میں چربی جائے، سور کی چربی جائے گی، تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا یا شرارت کا جذبہ پیدا ہوگا؟ آپ خود تصور کر لیجیے. حلال آمدنی سے ہم حرام کھانا کھاتے ہیں. ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نوئیڈا گیا، نوئیڈا سیکٹر 12 میں گیا. آپ کو تعجب ہو، جب 12 میں گیا تو ایک شخص نے کہا یہاں آپ کو چلیے ایک مذبح کھانا دکھاتے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے دکھایا وہاں مردار بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. مرا ہوا جو بڑے جانور ہوتے ہیں، گائے بیل بھینس، وہ وہاں ذبح ہوتا ہے. میں نے کہا گوشت کی سپلائی؟ کہا جعفر آباد اور جامع مسجد. اب ذرا تصور کیجیے کتنے دکاندار ہوں گے. ہمارے یہاں بس پیسہ آنا چاہیے، اس کی بھی حرام کاری دیکھیے کہ اس کو پیسہ کے لالچ میں پوری قوم کو حرام کھلا رہا ہے. اور ہم یہ ہے کہ ہم بلا تحقیق کھائے جا رہے ہیں. زبان کو لذت اور مزہ آنا چاہیے. یہ ہمارے عجیب وبا چل پڑی. اس لیے اپنی آمدنیوں کا جائزہ لیجیے، جتنے حرام طریقے ہیں اس سے بچیے. اور ایسے ہی بینک میں جو آپ کو انٹرسٹ ملتے ہیں وہ بھی آپ کے مال کو حرام کر دیتا ہے. جو آپ سیونگ بینک میں ہیں اس پہ جو انٹرسٹ ملے، آپ اس انٹرسٹ کا ہرگز استعمال نہیں کریں. وہ آپ اپنی ذات میں کسی طرح بھی استعمال کرتے ہیں تو حرام ہے. اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ انٹرسٹ کی جتنی بھی رقم ہو آپ نکالیں، کسی غریب مسلمان کو بلا ثواب نیت دے دیں. غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ کی رقم کسی مسلمان غریب کو یا اس کی بچی کی شادی میں یا کسی اور مکان وغیرہ نہیں ہے مکان بنانے وغیرہ میں آپ بلا نیت ثواب دیں. اپنے مال میں ہرگز نہ رکھیں. یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اگر بینک ہم سے کچھ انٹرسٹ یہ کارڈ وغیرہ کا چارج لیتا ہے، سالانہ کارڈ کا، SMS کا یا ان چیزوں کا چارج لیتا ہے بینک کو جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان چارجوں میں بھی ان انٹرسٹ کے پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بینک آپ کو جو خدمت دے رہا ہے اس کے بدلے میں چارج لے رہا ہے، اور اس چارج کو آپ سود کا پیسہ دے رہے ہیں تو گویا اس سود کے پیسے سے آپ اپنی ذات میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات میں کسی طرح سے بھی انٹرسٹ کا پیسہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ الغرض اس کے علاوہ جتنے بھی حرام کی صورتیں، ہمارے یہاں ایک شرکت میں پارٹنر میں کاروبار ہوتا ہے کہ ایک آدمی مان لیجیے بلڈر کا کام کرتا ہے، اس کو 10 لاکھ کی بلڈنگ بنانی ہے، 5 لاکھ آپ سے کا 1 لاکھ دے دیجیے، آپ سے کا 1 لاکھ دے دیجیے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ہر مہینے کچھ نفع دیں گے۔ دیکھیے اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ دو، ہر مہینے آپ کو ہم 10,000 دیں گے، یہ بھی حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجہول کر دے، اننون کر دے، کہا کہ جو بینیفٹ ہوگا ہم تم کو اپنے طور پر دیں گے، کچھ طے نہیں کیا، جو ہوگا دے دیں گے، کسی مہینے 5,000، کسی مہینے 8,000، کسی مہینے 10,000 دے گا، کچھ طے نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری صورت ہے وہ یہ کہ آپ فیصد طے کر لیں، پرسنٹیج طے کر لیں کہ بھائی ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے، آپ یہ بتائیں کہ ہر مہینے ہمیں نفع کتنا دیں گے، پرسنٹیج میں طے کریں، پیسہ نہ طے کریں، پرسنٹیج طے کریں کہ 10% دیں گے نفع کا، یا 20% دیں گے، یا 25% یا 50%، جتنا چاہے طے کر لیں۔ اگر پرسنٹیج طے کرتے ہیں کہ نفع جتنا بھی ہوگا اس کا ہم 20% آپ کو دیں گے، یہ جائز ہے۔ مثلاً اب ایک آدمی نے اس مہینے میں پیسہ آپ کا بھی لگایا، اپنا بھی لگایا، اور نفع 1 لاکھ ہوا، تو اب 1 لاکھ نفع میں 20% آپ کو دیا، یعنی 20,000 دیا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی پہلی شکل ہے کہ ہم آپ کو 20,000 ہر مہینے دیں گے، فکس کر دیا پیسہ، پرسنٹیج نہیں طے کیا، پیسہ طے کیا، مان لیجیے اس مہینے میں اس شخص کو نفع 20,000 ہوا، اس نے تو آپ سے وعدہ کیا 20,000 دیں گے، آپ کو دے دیا، اسے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اگر 20% طے ہوتا تو اسی 20,000 میں 20% آپ کو دیتا اور بقیہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب 2 آدمی پارٹنرشپ میں کوئی معاملہ کرے تو نفع ہو تو دونوں کو ہو اور نقصان ہو تو دونوں کو۔ اگر آپ پیسہ طے کریں گے تو بالفرض اتنے ہی پیسہ کسی مہینے فائدہ ہوا تو آپ کو دے دیا، اسے کیا ملا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو کوئی طے ہی نہیں کیا کہ جیسا چاہیں گے ہم دے دیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ مان لیں آپ کو اس نے 5,000 دیا اور آپ کو یہ شک گیا کہ ارے تو کمایا 20 لاکھ ہے، ہم کو 5,000 دے رہا ہے، تو اب ہوگا کیا؟ آپس میں ایک بدگمانی ہوگی اور کل کو ایک بڑا اختلاف کا سبب ہوگا۔ اسلام ہی نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو اور آپس میں اختلاف کرے، اس لیے اسلام نے کہا یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے کہ غیر متعین کہہ دیا کہ جو ہوگا ہم دیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تیسری صورت، پرسنٹیج طے کر لو، چاہے جتنا 1%، 2%، 5%، یہ تیسری صورت ہے، یہ حلال طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ کاروبار بہت عام ہے تو اس کا خیال کیا جائے۔ لہذا بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے حلال کھانے کا اہتمام بہت ضروری ہے، یہ حلال آمدنی کے ذریعے ہو اور پھر اس حلال پیسے سے جو کھانا کھائیں وہ حلال ہو، کیونکہ حلال کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اخلاق عالیہ اور اچھے اخلاق کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت میں ذوق شوق آئے گا، مزہ آئے گا اور دعائیں قبول ہوگی۔ اور اگر آپ نے حلال کمایا یا حلال کمایا اور اسے کھایا حرام تو آپ میں برے اخلاق پیدا ہوں گے، آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا بلکہ نفرت پیدا ہوگی اور عبادت سے دوری ہوگی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق